السلام علیکم۔ آج کل میری ایک فیک بہن کی ایک فیک نیوز آ رہی ہے۔ کچھ عرصے پہلے میری ایک فیک شادی کسی نے کروا دی تھی۔ اس شادی کی وجہ سے میری بیوی بچے مجھ سے ناراض ہو گئے کہ میں نے انہیں شادی میں کیوں نہیں بلایا۔ اچھا، اس کے بعد ایک صاحب ہیں، انہوں نے لاہور اندرون شہر میں میرا کوئی گھر بنا دیا اور کہا کہ اب وہ ڈیفینس شفٹ ہو گئے ہیں۔ واو، کیا بات ہے! اور اب ایک فیک بہن، ایک جھوٹی کہانی اور اس کے ایک نیوز بڑی مزیدار بنائی ہے۔ بہت اچھا اس کا کیپشن لکھا ہے کہ ارب پتی گلوکار ارب پتی گلوکار سجاد علی کی بہن جو ہے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ اور مزیدار بات یہ کہ اس میں جو تھمبنیل انہوں نے بنائی، اس تھمبنیل میں انہوں نے یہ دکھانے کے لیے کہ وہ میری بچپن سے ظاہر ساتھ ہے، بہن ہے تو وہ تو بچپن سے بھی ساتھ ہوگی، تو بچپن کی تصویر بھی ایک ہماری ساتھ لگا دیا اور اس کو سرکل بھی کر دیا ہے۔ وہ بیوقوف بھول گئے، وہ بچپن کی تصویر میری بیوی کی لگائی ہوئی ہے انہوں نے۔ اتنی بھی ان کو واو یار، کمال ہو گیا بس۔ یہ اس طرح کے ویڈیوز کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کلک بیٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، شہرت چاہیے ہوتی ہے، یا کسی کی ریپوٹیشن خراب کرنی ہوتی ہے۔ بھائی، نہ تو وہ میری بہن ہے، نہ میری کزن ہے، نہ میری دور کی کزن ہے، نہ کسی بھی قسم کے کوئی نوری سال تک میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب میں اس کے ان لوگوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر سکتا ہوں، لیکن اس بیچاری عورت، غریب عورت کو لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ بیچاری کی جا رہی ہے۔ اس کو کوئی کہہ دیتا ہے اب آپ ایسے کہہ دیں تو وہ بول دیتی ہے، کوئی دوسرا ویڈیو بنا رہا ہے وہ اس کو کچھ کہہ دیتا ہے، وہ شروع کر دیتی ہے۔ یار اگر کچھ ہیلپ چاہیے تھی، کچھ مانگنی تھا تو اس کا ڈائریکٹ ہی کہہ دیتے تو کوئی نہ کوئی ہیلپ کر ہی دیتا ہے۔ اس کے لیے اتنا لمبا ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لوگ ہیں جو اس کو اکسا رہے ہیں بیچاری کو، اور وہ سب کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے مزیدار کامنٹس لوگ کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بہت تھوڑی سی تعداد سے ہی، لیکن اس طرح کی مذاقہ خیز اور اسٹوپڈ قسم کی پوسٹ پہ کچھ لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں اور کامنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پڑھائی لکھائی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکی، یا شاید وہ اپنی زندگیوں سے ناراض، اپنے ایک مینٹلی ڈسٹرب لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بھڑاس دوسروں پہ کامنٹ کر کے نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے مزیدار کامنٹس بھی میں نے پڑھے۔ کسی نے لکھا ہوا ہے کہ جی میں رونالڈو کی دوسری بیوی ہوں، کسی نے لکھا میں ایلون مسک کا باپ ہوں، کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے یار کمال، بہت مزیدار کامنٹس ہیں۔ خیر میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جتنے الٹے سیدھے کامنٹس ہیں، مجھے ان کی پرواہ اس لیے نہیں ہوتی کہ میرے جو لائل فینس ہیں نا، جن کے لیے میں کام کر رہا ہوں، اصل میں جو شروع سے میرے لائل فینس ہیں، جن کی وجہ سے میں ہوں، وہ ان سب چیزوں کا ٹیک کیئر کر لیتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو جواب بھی دے دیتے ہیں، وہ کلیریفیکیشن کہیں دینی ہو وہ بھی دے دیتے ہیں، کسی کو منہ توڑ جواب دینا ہو وہ بھی دے دیتے ہیں۔ انہیں آتا ہے بات کرنا سب سے۔ تو بہرحال مجھے حیرت اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی باتوں کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تصدیق کے، کسی سند کے بغیر بڑے مزے سے شیئر کر دیتے ہیں، کلک کر دیتے ہیں، کامنٹ کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کا مقصد پورا کر دیتے ہیں جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی، میں میری ریپوٹیشن الحمدللہ، میں پچھلے 43 سال سے پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں اور ایک 100% میڈ ان پاکستان آرٹسٹ ہوں۔ میری ریپوٹیشن اس طرح کی جھوٹی اور فضول باتوں سے بالکل نہیں ہرٹ ہوتی، نہ میرا ان چیزوں سے کچھ نہیں بگڑتا۔ الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں میرے لائل فینس کے لیے، جو میرے لائل فینس ہیں، اور انہی کے لیے میں کام کر رہا ہوں، انہی کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو خدا را اس طرح کی چیزوں کو کوشش کریں کہ اس طرح کی فضول چیزوں میں آپ کا جو مزہ آتا ہے، شاید چلیں کلک کر لیتے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن کوئی اچھی چیزیں بھی پھیلائیں، انہیں بھی شیئر کریں، ان پہ بھی کامنٹ کریں، اچھی چیزوں پہ بھی کریں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اب مجھے نکلنا ہے، میری فیملی میرا انتظار کر رہی ہے، اور میرے سارے گھر والے یہاں پہ آئے ہوئے، میں اپنی بہن کے بیٹے کی شادی میں ہی آیا ہوں، اور مجھے پتہ ہے میرا ریکارڈ دوبارہ سے لگنے والا ہے، تو مجھے اس کے لیے تیار ہونا ہے۔